السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹڈ بایوس کے علامات اور بایوس آئی سی کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ اہم ہدایات۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بایوس چپ کو پہچاننے کے طریقے کے بارے میں۔ تو اس کو پہچاننے کا طریقہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بایوس چپ ہے جس کو فلیش آئی سی بھی کہتے ہیں، یہ مدر بورڈ میں باقی تمام آئی سی سے اس کی شکل بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کی موٹائی باقی آئی سیز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی بالکل ہی اپنی ایک منفرد شکل ہوتی ہے، اور بایوس آئی سی کو پہچاننے کے لیے اس کے مینوفیکچرر کے ناموں کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پارٹ نمبر تو بہت زیادہ ہیں لیکن مینوفیکچررز صرف چند ہی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو یہاں اس مدر بورڈ پر بایوس آئی سی دکھا دیتا ہوں، یہ لیجئے، یہاں پر یہ دونوں بایوس آئی سیز ہیں۔ یہاں دیکھیں ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان دونوں آئی سیز کی جو شکل ہے باقی تمام آئی سیز سے بالکل مختلف ہے۔ باقی جو آپریشنل ایمپلیفائرز ہو گیا، ماسفیٹس ہو گیا، ان کا اپنا شکل ہے۔ بایوس چپ کے مینوفیکچررز چند ہی ہوتے ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے اے ایم ڈی کا ہو سکتا ہے، میکرونکس، فونکس، ایوارڈ، ونبورن، ٹی آر وی، ایس ایس ٹی، اے ایم آئی، پی ایم سی، بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں۔ ان میں سے آپ کو زیادہ تر میکرونکس، فونکس، ونبورن، ان تینوں مینوفیکچررز کے آئی سیز دیکھنے کو ملے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں ونبورن کی آئی سی، یہ لیپ ٹاپ مدر بورڈ پر موجود ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے ونبورن 25Q128۔ یہ کیو کے بعد والا جو نمبر ہوتا ہے یہ بایوس آئی سی کی سٹوریج کیپیسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں 128 لکھا ہوا ہے، 128 لکھا ہوا ہو یا کچھ اور لکھا ہوا ہو، آپ نے اس نمبر کو 8 سے تقسیم کرنا ہے۔ کرنے سے آپ کو اس کا سٹوریج کیپیسٹی ایم بی میں پتہ چل جائے گا۔ یوں تو ان کے سائز جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے 25Q128، 128 کی جگہ پر 256 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 16 بھی ہو سکتا ہے، 32 بھی ہو سکتا ہے، 64 کیو کے بعد جو بھی نمبر لکھا ہوا ہو آپ نے اس کو 8 سے تقسیم کرنا ہے، پھر آپ کو ایم بی میں اس کی سٹوریج کیپیسٹی کا پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی لیپ ٹاپ کا بایوس چپ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے 25Q64، 64 تقسیم 8 کرو، 8 ایم بی کا بایوس بن جائے گا۔ اس کے بعد ادھر لکھا ہوا ہے 25L256، یہ میکرونکس کا بایوس چپ ہے۔ میکرونکس کے جو بایوس آئی سیز ہوتے ہیں اس پر MX-IC لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان میں کیو کی جگہ پر L لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے L کے بعد جو نمبر ہے اس کو 8 سے تقسیم کرنا ہے، پھر جو جواب آئے گا وہ ایم بی میں بایوس کی سٹوریج کیپیسٹی ہوگی۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیجیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بایوس چپ کو فلیش آئی سی بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹی وی ریسیور کے مین بورڈ پر فلیش آئی سی، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو فلیش آئی سی ہے، کمپیوٹر میں اس کو بایوس آئی سی کا نام دیتے ہیں، یہ کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے اندر ہوتی ہے، ان سب کی شکل مشابہ ہوتی ہے۔ ابھی یہاں میں نے آپ کو پہلے لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ کے مدر بورڈ پر موجود بایوس آئی سی دکھایا، وہ جو آئی سیز آپ کو پہلے دکھایا وہ اور یہ جو ریسیور میں جو فلیش آئی سی ہے بالکل مشابہ ہے، اور یہ بایوس آئی سیز، فلیش آئی سیز جو مینوفیکچررز بناتے ہیں وہ بھی تمام الیکٹرانک ڈیوائسز میں موجود فلیش آئی سیز کے لیے مشترک ہوتے ہیں۔ وہی مینوفیکچررز ٹی وی کے لیے بھی بنائے گا فلیش آئی سی، ایل سی ڈی ایل ای ڈی مانیٹر کے لیے بھی، کمپیوٹر میں بھی، راؤٹرز میں بھی فلیش آئی سی ہوتا ہے۔ جس مشین کے اندر بھی فلیش آئی سی ہو، مینوفیکچررز وہی ہوگا جن کا نام میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ یہاں پر اس ریسیور میں یہ فلیش آئی سی ہے، یہ پروسیسر ہے اور یہ ریم ہے۔ یہ ٹی وی کا یونیورسل بورڈ ہے، یہاں بھی یہ آپ دیکھ سکتے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بایوس چپ ہے، سائز کی اگر بات کریں تو یہ ایس او پی پیکیج میں 300 mAh 200 mAh کا ہوتا ہے، اور ڈی آئی پی پیکیج میں 300 mAh کا ہوتا ہے، اور یہ بی جی اے میں بھی مل سکتا ہے پیکیج کے لحاظ سے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، میں نے کمپیوٹر کے مدر بورڈ پر کبھی بھی ایس او پی 300 mAh والا بایوس چپ نہیں دیکھا جو 16 پن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر اس کا سائز 200 سے لے کر 209 mAh کے درمیان ہے تو اس کے لیے پروگرامنگ کرتے وقت یہ والا ساکٹ استعمال ہوگا۔ اگر 16 پن ایس او پی 300 mAh سائز والا ہے تو یہ والا ساکٹ استعمال ہوگا۔ یہ ہو گیا پہچان بایوس آئی سی تبدیل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ بالکل ایگزیکٹ وہی پارٹ نمبر سے بدل دیں یا اس سے زیادہ سٹوریج کیپیسٹی والا آئی سی کے ساتھ بدل دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا جو فلیش آئی سی جو خراب ہوا تھا اس کا پارٹ نمبر تھا 25Q32، تو آپ یا 25Q32 نیا آئی سی لگا دیں، یا آپ اس کی جگہ پر 25Q64 یا اس سے Q کے بعد بڑی نمبر ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے نئی آئی سی جو لگانی ہے اس کی سٹوریج کیپیسٹی خراب آئی
IC کے برابر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 25L32 25L64 128 یعنی L والے جو بھی ICs ہو اس کی جگہ پر آپ نے کیو لکھا ہوا IC نہیں لگانا ہے۔ ایسا کرو گے تو کمپیوٹر میں تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، لیکن ٹی وی میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایسا کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ L والے IC کی جگہ پر کبھی بھی کیو والا IC نہیں لگانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ICs ہیں کمپیوٹر میں تو ہمیشہ پیکیج SOP ہی میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ DIP میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ PLCC32 جو پرانے مدر بورڈ میں استعمال ہوتا تھا، آج کل اس کا دور ختم ہو گیا۔ کمپیوٹر چاہے لیپ ٹاپ ہو ڈیسک ٹاپ ہو، دونوں مدر بورڈز میں نے ہمیشہ SOP 8 پن والا پیکیج ہی دیکھا ہے جس کے سائز 200 mAh یا اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کمپیوٹر کی بات۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو بالکل اسی سائز کا اور اسی پارٹ نمبر کا آپ نے لگانا ہے، یا اس سے زیادہ سٹوریج کیپیسٹی والا آپ نے IC لگانا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایسے کون سے علامات کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بایوس کرپٹ ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کمپیوٹر میں ڈسپلے بند ہو، یا یہ ایک کنڈیشن میں نے مدر بورڈ میں دیکھا ہے کہ جب پاور بٹن کو دباتے ہیں تو پروسیسر کا پنکھا 1 سیکنڈ کے لیے گھومتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، پھر 1 سیکنڈ کے لیے گھومتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری صورتحال ہے۔ اور تیسری صورت آن ہی نہیں ہو رہا ہے مدر بورڈ۔ چوتھی صورتحال یہ ہے کہ آن ہو گیا، مدر بورڈ مینوفیکچرر کا نام بھی آ گیا، اس کے بعد ونڈوز کا لوگو آ گیا، اس سے آگے نہیں بڑھا، پھر ونڈوز پر رک گیا۔ یہ چوتھی صورتحال ہو گیا۔ اور پانچویں صورتحال یہ ہے کہ سسٹم یونٹ سے مانیٹر کی طرف کوئی ویڈیو سگنل نہیں جا رہا ہے، لیکن کی بورڈ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈسپلے بالکل صحیح ہے۔ ان 5 صورتحال کے نظر آنے کی صورت میں آپ نے سب سے پہلے بایوس IC پہ آپ نے اپنے انگلی رکھ کے چیک کرنا کہ یہ اوور ہیٹ تو نہیں ہو رہا ہے، یہ الیکٹریکلی ڈیمیج تو نہیں ہوا ہے۔ اگر اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو ممکن ہے وہ خراب ہوا ہو۔ اگر نارمل ٹمپریچر پہ ہے تو اس صورت میں آپ نے پہلے اس کی آپریٹنگ وولٹیج کی ویلیو سٹینڈرڈ ہے یا نہیں ہے چیک کرنا ہے۔ آپ نے پن نمبر 8 جو VCC ہے، میں بات کر رہا ہوں SOP 200 mAh 8 پن والی IC کے بارے میں۔ اس IC کا پن نمبر 8 VCC ہوتا ہے جس پر سٹینڈرڈ وولٹیج ویلیو 3.3 وولٹ ہونا چاہیے۔ ویسے یہ IC تو 2.6 وولٹ سے لے کر 3.7 وولٹ کے درمیان کام کر سکتا ہے، لیکن 3.3 وولٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ وولٹیج 0 ہے تو اس صورت میں آپ نے پہلے اس کی وولٹیج کو بحال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وولٹیج بالکل درست ہونے کی صورت میں آپ نے بایوس کو فلیش کرنا ہے پروگرامر کے ذریعے سے۔